کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ سجاد ظہیر کا ناولٹ لندن کی ایک رات، کیسٹ نمبر 2۔ نعیم کے دل میں شیلا کی اس بات سے ایک عجیب ہیجان برپا تھا۔ محبت، ہمدردی، رشک کے جذبات اسے اتنا زیادہ پریشان کر رہے تھے کہ وہ مبہوت سا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنے آپ کو بھول جائے، کسی طرح اپنی خواہشوں، نا امیدیوں اور غم کے طوفان سے بچے۔ وہ عجیب بے ساختگی میں بولا، وہ تھا کون؟ تم اس سے کب ملے اور اب وہ کہاں ہے؟ شیلا نے نعیم کی طرف دیکھا، پھر وہ کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ یا خدا، میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گی؟ 1.5 برس ہو گئے، پہلے خط آتے تھے، اب وہ بھی نہیں، اور اب دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں جس سے میں اس کے بارے میں باتیں کر سکوں۔ تم پوچھتے ہو وہ کون تھا؟ سنو، یہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں ایک نیلی جھیل کے کنارے چھوٹی سی بستی تھی جس میں کل ملا جلا کر کوئی 25-30 گھر رہے ہوں گے۔ میں ایک کیفے کے سائبان میں اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایک ہندوستانی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ان دلکش پہاڑوں اور ان پر دھوپ چھاؤں کے نظاروں کی طرف دیکھنے لگی۔ 2 منٹ بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں، جاتے وقت مجھ پر بھی اس نے ایک نظر ڈالی۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ یہ تھی ہماری پہلی ملاقات۔ اس کے بعد 2 دن گزر گئے، اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ صرف اس کے گھنے سیاہ بال، بڑی آنکھیں، پتلے ہونٹ اور چھوٹی سی ناک، اور اس کے چہرے کا وہ رنگ دھوپ میں رکھے ہوئے تانبے کا سا میرے دماغ میں کبھی کبھی چکر لگاتے، ایک دھندلی سی یاد جو کبھی کبھی چمک اٹھی۔ اور بس تیسرے دن میں جھیل کے کنارے گھوم رہی تھی، یکبارگی سامنے سے میں نے اسے آتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گردن ہلائی۔ کیا مجھے اس نے سلام کیا؟ میں گھبرا گئی، میں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا میں نے سخت بدتمیزی کی۔ اسی وجہ سے ہندوستانی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے بجائے جواب دینے کے منہ دوسری طرف موڑنے لیا۔ میں سوچنے لگی کس طرح اس غلطی کی تلافی کروں۔ اسی دن شام کو میں نے اسے پھر دیکھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے چھوٹے سے ہوٹل سے نکل کر اکیلی کھڑی برف کے پہاڑوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سورج ڈوب چکا تھا اور آسمان روشنی کی ان گنت رنگینیوں میں ڈوبا تھا۔ سفید برف پر بھی کچھ سرخی تھی۔ میں نے محسوس کیا میرے قریب کوئی شخص آ کے کھڑا ہوا ہے۔ مجھے آج تک وہ سب کچھ یاد ہے، ایک ایک لفظ میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، وہی لڑکا۔ کیا ابھی تک مجھ سے خفا تو نہیں؟ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، کتنا اچھا منظر ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ آپ اسی ہوٹل میں رہتی ہیں نا؟ میں آپ کو کئی دن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں خوش ہو گئی۔ مجھے اس کے انگریزی لہجے پر کچھ ہنسی آئی۔ جی ہاں، میں 3 دن سے یہاں ٹھہری ہوں۔ میں نے بھی آپ کو کئی بار ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم یوں باتیں کرنے لگے جیسے ایک دوسرے کو مدتوں سے جانتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا وہ لندن میں ڈاکٹری پڑھتا ہے اور یہ کہ اس کی پڑھائی کا آخری سال ہے۔ آئندہ سال وہ گھر واپس چلا جائے گا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں 1 مہینے کے لیے آیا ہے۔ بنگال کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام پال ہے،
ہیرن پال۔ میں نے بھی اس کو اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں بھی سوئٹزرلینڈ چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ رات کو میں ایک قہوہ خانے میں گئی۔ ہمارے گاؤں کا قہوہ خانہ، ریسٹورانٹ، ناچ گھر، سب کچھ وہی تھا۔ ایک لمبا سا نیچی چھت کا کمرہ جس کی لکڑی کی چھت اور لکڑی کے فرش سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی۔ لوگ بیٹھے تھے، مجمع بہت تھا۔ ایک کونے میں جگہ خالی تھی، وہاں جا کر میں بیٹھ گئی اور قہوہ پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہیرن کو میں نے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے ادھر ادھر جگہ ڈھونڈنے کے لیے نظر ڈالی، پھر مجھ پہ نظر پڑی۔ میں بھی اس وقت اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً میری میز کے قریب آیا اور بغیر اجازت مانگے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی یہ بے تکلفی مجھے بری معلوم ہوئی یا نہیں، اس کا مجھے آج تک نہیں پتا۔ ہم وہاں گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ ہمارے میز سے تھوڑے فاصلے پر ایک انگریز بیٹھا تھا، چھوٹی باریک مونچھیں، لال منہ۔ اس کی صورت سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک ہندوستانی لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر جامے سے باہر ہوا جا رہا ہے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہیرن نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ ٹہلنے جاتے، ٹینس کھیلتے، جھیل میں نہاتے، ساتھ ساتھ کھانا کھاتے۔ ہیرن اور میں دونوں اس گاؤں میں کسی اور کو نہیں جانتے تھے۔ ہر وقت کے اس طرح کے ساتھ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو یوں جان گئے جس کے لیے لوگوں کو عام طور سے مہینوں لگ جاتے۔ مجھے اس کی ہر بات پسند آنے لگی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس سے زیادہ اچھے آدمی سے میں آج تک نہیں ملی۔ میری نظروں میں وہ سب سے زیادہ دلچسپ، دلکش اور قابل پسند انسان تھا۔ شیلا چپ ہو گئی۔ نعیم بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں کہوں کیا۔ انسان کی قسمت میں جگر خراشی ایک کوفت آخر کیوں لکھی ہے؟ شیلا اپنی کرسی پر یوں پڑی تھی جیسے وہ سو گئی۔ نعیم اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھا اور شیلا کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی طرف گردن جھکائے دیکھتا رہا۔ شیلا ساکت پڑی تھی۔ نعیم جلدی سے ہٹ کر اس کی طرف سے منہ موڑ کر آتش دان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، تم اور میں اس گتھی کو نہیں سلجھا سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مسرت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذاتی محدود خوشی کے تمام امکانات کھو بیٹھیں اور ہمارے دل یوں ویران ہو جائیں کہ ان میں یادوں کے بھوت کے سوا اور کچھ باقی نہ رہ جائے، تو پھر ہمارے لیے ان کھنڈروں کو چھوڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ زندگی تو رواں ہے، زندگی تو ہر وقت نئی نئی صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اب تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ ہم زیادہ اونچی سطح پر چلے جائیں اور وہاں سے زیادہ خوشیوں، زیادہ وسیع مسرتوں کی کھوج کریں، جو صرف ہماری ذات تک محدود نہ ہو بلکہ جس میں تمام انسانیت شریک ہو۔ تم نے کبھی پہاڑوں کی سیر کی ہے؟ پیدل میلوں چڑھائی پر چل کے صنوبر، آبشار اور گہری وادیوں کے بیچ؟ وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ نعیم اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا لیکن کچھ بولا نہیں۔ معلوم ہوتا تھا شیلا خود سے باتیں کر رہی ہے۔ جھیل کے پاس سے ایک پتلی سی سڑک کوئی 2 گز چوڑی یا اس سے بھی کم پہاڑ کے اوپر جاتی تھی۔ صنوبر کے بڑے بڑے درخت اس کے دونوں طرف سایہ کیے ہوئے تھے۔ دھوپ درختوں کی پتیوں سے چھن چھن کر سڑک پر اور کنارے کے پہاڑ پر آ رہی تھی، یہاں تک کہ آدھ گھنٹے چلنے کے بعد آدمی اس موسم میں پسینے پسینے ہو جاتا تھا کہ یہ سڑک رفتہ رفتہ بلند ہوتی تھی، لیکن وہ اتنی بلندی پہ پہنچ جاتا تھا کہ وہاں سے جھیل کے کنارے ٹہلنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے اور مکانات گھروندے معلوم ہوتے تھے۔ صنوبر کی باریک نوکیلی پتیوں سے سرسراہٹ کی نرم اور گہری آواز آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور وہ آواز ایسی تھی جس کے اثر سے پہاڑوں کی عظمت، تنہائی، دنیا کے جد و جہد اور کشمکش سے دوری کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے اس وقت کوئی 3 بج رہے ہوں گے۔ میں ہرن کے ساتھ اسی سڑک پر اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ میں اور ہرن ذرا جھک جھک کر لمبے لمبے قدم اٹھاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ہم گہرا سانس لیتے۔ ہمارے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں اور پاؤں میں بڑے بڑے بوٹ۔ چند منٹ بعد ہم سڑک کے کھلے ہوئے حصے پر پہنچ گئے، جہاں کھٹ کی طرف بڑے درخت نہیں تھے اور نیچے کی وادی کا منظر دور تک دکھائی دیتا تھا۔
یہاں ہماری نظروں کے سامنے عجیب منظر تھا. سرسبز پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی سینکڑوں گز نیچے نظر آتی تھی، جس کے بیچوں بیچ وہی جھیل تھی جہاں ہم ملے تھے، جہاں سے ہم چلے تھے. سورج کی کرنیں اب صرف جھیل کے ایک حصے پہ پڑ رہی تھی جو پارے کی طرح نیلاہٹ لیے ہوئے چمک رہا تھا. دوسرا حصہ جس پہ سایہ تھا گہرے سیاہی مائل نیلے رنگ کا. جھیل کے ایک کونے پر جدھر دھوپ تھی نہانے والوں کا ہجوم تھا جو اتنی دور سے چیونٹیوں کی طرح رینگتے معلوم ہوتے تھے. وادی کے دوسری طرف کا پہاڑ عجیب تھا. اس کے نیچے کا آدھا حصہ درختوں سے بھرا، لیکن اوپر پہنچ کے درخت کم ہوتے گئے. ان کی جگہ چھوٹی جھاڑیاں تھیں اور بالکل چوٹی کے قریب پہنچ کر صرف بھوری چٹانیں جن کی اونچی نیچی کنگھی کسی لکیر سے سوئی کی طرح نوکیلی چوٹیاں نکلی تھی. اس پہاڑ کے پیچھے جہاں تک نظر کام کرتی تھی کوہستانی علاقہ تھا. سایہ، دھوپ کی چمک، برف کی سفیدی، آسمان کی نیلاہٹ، سب ایک دوسرے میں مل جل کر آنکھوں کے سامنے رنگ، روشنی، تاریکی، عظمت اور بلندی کی ایک ایسی تصویر کھینچ رہے تھے جس کا بیان ہی ممکن نہیں. ہم دونوں چپ بغیر کچھ بولے 1 یا 2 منٹ تک اس منظر کو دیکھتے رہے. ہم دونوں پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی. ان درختوں، پتھروں، پہاڑوں کے درمیان، اس آسمان اور ان بادلوں کے نیچے، اس گہری تنہائی میں ہم پوری طرح جذب ہو گئے. جلدی کرنا چاہیے ورنہ دیر ہو جائے گی، ہے نا؟ ہیرن نے کہا اور آگے بڑھا. میں بھی مڑی. ہاں، جلدی کرنی چاہیے، میں نے آہستہ سے دہرایا اور ہم آگے بڑھ گئے. ہم لمبے لمبے ڈگ بھرتے پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے تھے. یکبارگی میرا دل بیٹھنے لگا. ہمارے اس عشق کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے ذہن میں چکر لگانے لگا. جیسے بچے اندھیرے میں بھوت سے ڈرتے ہیں، مجھے ڈر معلوم ہونے لگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خوشی کا چراغ جیسے یکایک بجھ جائے. ہیرن، کیا تم دراصل مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ ہنسنے لگا اور پھر سوال کا جواب دیے بغیر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مجھے سینے سے لگایا اور پھر کہا، ہرگز نہیں. میں بھلا کس طرح تم سے محبت کر سکتا ہوں؟ ہم میں کون سی بات یکساں ہے؟ میں کالا، تم گوری، میں ہندوستانی، تم انگریز، میں بت پرست، تم عیسائی، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ میرے دل میں صرف تم سے نہیں بلکہ تمہاری ساری قوم سے نفرت ہے. نفرت، گرم کھولتی ہوئی نفرت. پھر میری جان تم خود انصاف کرو، کیسے میں تم سے محبت کروں، ہے نا؟ ہم دونوں ہنسنے لگے اور بات جیسے ختم ہو گئی. ہم چلتے رہے. تھوڑی دیر بعد ہیرن بولا، لیکن سچ مجھے کبھی یہ وہم بھی نہیں تھا، میرے گمان میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں یورپ میں اس بری طرح سے عشق کے جال میں پھنسوں گا، اور اب تو تم ہی مجھے چاروں طرف نظر آتی ہو. یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، لیکن میں نے کہا، یہ غلط ہے، مجھے تمہاری بات کا یقین ہی نہیں آتا. تم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد چن لیا، یہ مقصد تمہیں مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے. کیا اس مسئلے پر کبھی ہماری ایک رائے ہوگی؟ تم بار بار مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتی ہو کہ انسانی زندگی کا دائرہ صرف عشق و محبت تک محدود نہیں؟ کہ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل اور بہت سے دلچسپ اور غیر دلچسپ چیزیں نہیں ہیں جن سے ہم وابستہ ہیں؟ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم ایک خلائے محض میں رہ کر عشق نہیں کر سکتے. جس طرح زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، میرے خیال میں اسی طرح تمہاری اور میری محبت کا انحصار کم از کم میرے لیے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش پر ہے جنہیں تم کہتی ہو کہ میں تم سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. میری جان، تم، میں اور ان مقاصد میں کسی قسم کا کوئی تضاد، کوئی جھگڑا نہیں. تمہاری محبت مجھے زیادہ دلیر بناتی ہے. زندگی اب بھی مجھے مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ ہونے سے دشوار راستہ آسانی سے کٹ جائے گا. میں تم سے صرف ایک وعدہ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں تک میرا بس ہے میں کبھی اس راستے پہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. لیکن کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس کا ایک ایک لفظ مجھے نہیں بھولتا. اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. میں نے بے خود ہو کر جواب دیا تھا، تمہارے ساتھ میں ہر جگہ، ہر طرف جانے کے لیے تیار ہوں، جو کوئی بھی راستہ ہو.
جیسی بھی راہ ہو میں بے دھڑک آگے بڑھتی چلی جاؤں گی جیسے اس وقت، مگر میرے دل میں محبت کی مسرت ایک عجیب قسم کے رنج سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، جس کی وجہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ پھر نعیم ہم یوں ہی باتیں کرتے ہوئے پہاڑ پر چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جو ہم آگے بڑھتے تھے سڑک پتلی ہوتی جاتی تھی، کہیں تو 2 آدمی بمشکل ایک ساتھ گزر سکتے تھے۔ چڑھائی سخت تھی، راستے پہ پتھر کے ٹکڑے، باوجود کوشش کے ہمارے قدم چڑھائی اور اونچائی کی وجہ سے اب آہستہ اٹھ رہے تھے۔ میرا دل بھاری تھا ایک بوجھ سے، جو معلوم ہوتا تھا اس طرح عشق سے ملا ہوا ہے جیسے ہوا میں بادل ایک دوسرے کو، جیسے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل تھا نا۔ وہ دن آج کتنا دور معلوم ہوتا ہے۔ سب کچھ تھا، لیکن میں رہ رہ کر محسوس کرتی تھی کہ میری خوشی پہلے کسی نہیں تھی۔ میرے دل میں بار بار سوال اٹھتا تھا کہ اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی، اور میں خود ہی جواب دے لیتی تھی نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر آخر کیا بات تھی؟ میں بار بار سوچتی تھی کہ آخر اس بے انتہا محبت کا انجام کیا ہوگا۔ ہرن مجھے اپنے ساتھ ہندوستان لے جانا چاہتا ہے، اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا تب؟ ہرن غریب ہے، اس سے روپے کمانے ہوں گے، بغیر اس کے ہم کیسے ہندوستان میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ میں بھی غریب ہوں۔ میں اپنے دل سے کہتی کاش میرے پاس بہت سی دولت ہوتی۔ پھر خیال آتا مجھے اپنے بے بہا عشق پر اعتماد نہیں، مجھے ہرن پر بھروسہ نہیں، یا خدا میں کس قدر شکی طبیعت کی ہوں۔ وہ جس کے لیے میں اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے تیار ہوں، کیسے میرے دل میں اس کی طرف سے شبہ پیدا ہوا؟ میں نے ہرن کی طرف دیکھ کر کہا، ہرن مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس نے میری طرف محبت بھری ایک نظر سے دیکھا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا، جس چیز کے بارے میں تم حکم دو میں تم سے اسی کی بات کروں، جو تمہارا جی چاہے۔ اچھا، ہندوستان، اپنے ملک کی بات کرو۔ میں تم سے اس ملک کے بارے میں کیا کہوں؟ ہمارے ہاں دنیا کی ہر اچھائی اور دنیا کی ہر برائی انتہا تک پہنچ گئی ہے۔ نہیں، میں نے غلط کہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہندوستان میں دنیا کی تمام خوبیاں اپنی حد تک پہنچائی جا سکتی ہیں، لیکن برائیاں اپنی حد تک ابھی سے پہنچ گئی۔ تم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں روحانیت کا بہت زور ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ روحانیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو مادیت کے برخلاف، یعنی مادی چیزوں کی پرواہ نہ کرنا، دینداری، خدا پرستی، آخرت کی باتوں کو دنیاوی چیزوں پر ترجیح دینا، اور دوسرے معنی روحانیت کے کیا ہے؟ دوسرے معنی روحانیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ اسی دنیاوی زندگی میں لالچ، ہوس، دوسروں پر جبر و ظلم کرنے کی طاقت، جہالت، بدعقلی، بددیانتی کو ختم کرنا اور زندگی کے سوئے ہوئے نغموں کو جگانا۔ جن کے سننے کے لیے ہمیں ایک بڑا دل، ایک بیدار دماغ اور ایک تندرست جسم چاہیے۔ روحانیت کی دونوں قسمیں ہمارے یہاں بالکل مفقود ہیں۔ اچھا، آپ تو بڑے مادیت پرست بنتے تھے، آج روحانیت کا کیوں دورہ پڑا؟ میں تو مادیت پرست ہوں، لیکن وہ اس لیے کہ انسان کی ذہنی اور روحانی ترقی کو ممکن کرنے میں مدد دوں۔ آج جو لوگ روحانیت کا نام لیتے ہیں ان کو اس چیز سے کہیں دور کا بھی تعلق نہیں۔ روحانیت ہے کیا؟ مذہب میں ڈوبا ہوا دماغ؟ تم اخباروں میں پڑھتی ہوگی ہمارے یہاں ہندو، مسلمان، سکھ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں مذہبی سوالات کی بنا پر، لیکن اس کی کیا یہ معنی ہے کہ ان میں روحانیت یا مذہبیت بھری ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ چند مذہبی لیڈر جو بھول کر بھی خدا یا بھگوان کو یاد نہیں کرتے، گورنمنٹ میں رتبے حاصل کرنے کے لیے جس میں صرف ان کا ذاتی فائدہ ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر بے قصور غریب لوگوں کو مذہب کا نام لے کر لڑوا دیتے ہیں۔ مذہب اور روحانیت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ رہ گئی دوسری قسم کی روحانیت، جو قوم غلام ہو، جس میں 80% انسانوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملتا ہو، جس میں مرض، وبا، بیماری اس قدر پھیلی ہو کہ سارے ملک میں مشکل سے تندرست انسان نظر آتے ہوں، جہاں علم گنتی کے لوگوں تک محدود ہو، جہاں بچے تک کملائے ہوئے پھول کی طرح ہوں، اکثر لوگوں کے چہروں پر بھوک، فاقہ، غربت، مصیبت لکھی ہو، اور باقیوں کے چہرے سے سستی، حماقت، جہالت اور ایک مکروہ قسم کی خوشحالی نظر آتی ہو، وہاں زندگی کے ان رنگین تحفوں کی تلاش کرنا سراسر حماقت ہے۔
تم مبالغہ کر رہے ہو. یقیناً اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں ان باتوں کا احساس ہے اور جو تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں شاید. ایک تیسری قسم ہمارے یہاں اور ہے باتیں کرنے والوں کی. یہ لوگ سمجھدار ہیں. دنیا کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی تہہ تک وہ نہ پہنچ سکیں. ان میں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا مادہ ہے. ہر چیز کی اصلیت، ہر بات کی وجہ سمجھتے ہیں، لیکن بس یہاں تک پہنچ کر وہ آگے بڑھنے سے معذور ہیں. ان میں زندگی کو سمجھنے کا مادہ ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنے کا مادہ نہیں. انہوں نے اپنے کو ہندوستان کے کروڑوں محنت کشوں کی حیات بخشنے والی انقلابی جدوجہد سے پیوست نہیں کیا. ان لوگوں کی حالت سب سے زیادہ افسوسناک ہے. بزدلی، آرام پسندی، سستی، ذہنی انتشار کے شکار ہو کر آخر کار یہ لوگ بھی اپاہجوں اور ناکاروں کے گروہوں میں مل جاتے ہیں. تم پر آج نا امیدی بالکل چھا گئی ہے جب اس طرح سے باتیں کر رہے ہو. پھر ہم یوں ہی باتیں کرتے کرتے اپنی منزل مقصود زائلر تک پہنچ گئے. اس جگہ صرف ایک چھوٹا سا 6-7 کمروں کا ہوٹل تھا، ایک بلند پہاڑ کے اوپر. اس ہوٹل کے سامنے جدھر وہ راستہ تھا جس پر چل کر ہم یہاں تک پہنچے تھے، کوئی 8-10 گز لمبا اور 3-4 گز چوڑا برآمدہ تھا جو 3 طرف سے شیشوں سے بند تھا. 6 بجنے کے قریب تھے. چاروں طرف کالے بادل تھے اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مقام اتنا خوبصورت تھا کہ 3 گھنٹے کی سخت چڑھائی کی مشقت یہاں پہنچ کر بھول جاتی تھی. ہم اس وقت ہوٹل میں اکیلے تھے، ایک میز کے پاس جہاں سے باہر کا منظر اچھی طرح دکھائی دیتا تھا. اتنی دور پیدل چلنے کے بعد بھوک معلوم ہو رہی تھی. ہوٹل کی خادمہ موٹی سی نوجوان سوئس عورت تھی. وہ ہمارے لیے چائے، روٹی، مکھن، مربع وغیرہ لے آئی. ہم نے کھانا پینا شروع کیا. اتنے میں بارش ہونے لگی اور باہر تاریکی بڑھ گئی. آج ہم یہیں رک جائیں تو بہتر ہے، نہیں؟ اس وقت بارش میں واپس جانا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ سب میں آخر تم سے کیوں بیان کر رہی ہوں نعیم؟ مجھے ہو کیا ہے؟ میری زبان رکتی نہیں. نعیم، مجھے ایک سگریٹ دو. نعیم نے بڑھ کر اسے ایک سگریٹ دیا اور وہ اسے پینے لگی. اس کے چہرے کے ارد گرد نیلے دھوئیں کا نقاب چھا گیا اور پھر جیسے وہ اپنے خیالات میں ڈوب گئی. شیلا کرسی پر جیسے سو گئی. اسے وہ زائلر والی طوفانی رات یاد آ رہی تھی، وہ محبت اور غم کی رات جب سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی. اس نے دھیمی کمزور آواز میں کہا تھا، ہرن ہرن، میرے پیارے ہرن. اور وہ جاگ کر چونک کر پوچھنے لگا، کیوں، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ لگا لو. ہرن نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے لبوں اور آنکھوں کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد وہ صرف ایک ہی جملہ بولے گیا، میری پیاری، میری سب سے پیاری شیلا. شیلا، ڈر کس بات کا ہے؟ معلوم نہیں ہے، اتنا سناٹا ہے اور یہ آبشاروں کے پانی کی بہنے کی مسلسل آواز میری آنکھ کھل گئی. مجھے نیند نہیں آ رہی. ہرن، ہماری محبت کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری محبت کا انجام؟ سنو شیلا، آج دن کو جب میں تم سے اپنے وطن کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے صرف وہاں کی تلخ حقیقتوں کا ذکر کیا تھا. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہاں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. شام کے وقت جب برسات میں سورج ڈوبتا ہے اور آسمان پر آگ لگ جاتی ہے، اور جب چاندنی نکلتی ہے اور ہمارے ملک کے ہرے بھرے کھیتوں اور سرسبز میدانوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے دریا پگھلی ہوئی چاند کی ایک تھر تھرائی ہوئی درخشاں لکیر بن جاتے ہیں، اور اس ملک کے کروڑوں محنت کرنے والے انسان جو اپنی غریبی اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ سب بیش بہاں ہے اس تصور میں جس کی خوبصورتی میں اتنا سوز و گداز بھرا ہوا ہے. میں بھی کسی طرح کھپ جانا چاہتا ہوں. اس بات کی خواہش، یہی میرے لیے حیات ہے، یہی زندہ رہنا ہے. ہمارے لیے زندگی کی کوئی اور صورت نہیں؟ دوسرے راستے ہمیں روحانی موت کے خشک ریگستان میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں.
دونوں ساتھ زندگی کے اس راستے پر چلیں گے جو سہل نہیں لیکن پھر بھی لطافتوں سے لبریز تو ہوگا نا، جو صرف زندگانی کی جدوجہد کا انجام ہے۔ میری جان، ہمارا عشق خود اپنی لطافتوں کا نمونہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو اس چراغ کی طرح ہوگا جو تیل ختم ہو جانے کے بعد گل ہو جاتا ہے اور جس پر رات کا اندھیرا غالب آ جاتا ہے۔ ہیرن، میری آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو کے 2 قطرے آہستہ سے اس کے گالوں پر ڈھلک آئے۔ مجھے معاف کر دو ہیرن، مجھے کچھ نہیں معلوم، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ میں تم سے بہت 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 محبت کرتی ہوں، اور شیلا، میں بھی تم سے بہت 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 محبت کرتا ہوں۔ پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو یوں گلے سے لگا لیا کہ اسی وقت سارے جہاں کی جد و جہد، دوا دوش، جنگ و پیکار میں صرف ایک آواز کانوں میں آ رہی تھی، ایک دوسرے کے دل کے دھڑکنے کی آواز۔ شیلا کا سگریٹ ختم ہو گیا، اس نے اسے آتش دان میں پھینک دیا اور وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اسے ہندوستان گئے ہوئے 1.5 برس ہو گئے اور میرے پاس 6 مہینے سے اس کے خط بھی نہیں آئے، میرے خطوں کا جواب بھی نہیں آتا۔ وہ بنگال کا رہنے والا تھا، وہاں آزادی پسند نوجوان زیادہ دیر تک آزاد نہیں رہ سکتے۔ میرا دل ڈرتا ہے کہیں وہ گرفتار تو نہیں ہو گیا۔ نہیں، لیکن میرا ہرن کبھی مجرم نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں قید ہونے کے لیے مجرم ہونا ضروری نہیں شیلا، آزادی کی خواہش اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن شیلا، نا امید مت ہو، جب وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ضرور تمہیں خط لکھے گا، کوئی ایسی بات ہوگی جس سے وہ مجبور ہو گیا۔ شیلا کے لبوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آئی۔ تمہاری دلجوئی کا شکریہ، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی، کھڑکی کی طرف گئی اور وہاں سے باہر دیکھا۔ آسمان کے کونے سے تاریکی کے پردوں کو پھاڑ کر روشنی جھانک رہی تھی۔ اوہو، صبح ہو گئی، معاف کرنا میں اتنی دیر بیٹھی باتیں کیا کی، لیکن نہیں، میں مجبور تھی، تم سمجھتے ہو نا۔ اچھا، میں جاتی ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اور ٹوپی جلدی سے پہنا اور نعیم سے ہاتھ ملا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا پھر کبھی ہم ملیں گے؟ معلوم نہیں۔ خدا حافظ نعیم۔ یہ کہہ کر لڑکی آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ نعیم چپ چاپ اپنی آرام کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور بڑی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ آگ بالکل بجھ گئی، کمرے میں ٹھنڈک بڑھ گئی، صبح کی پھیکی روشنی چور کی طرح کھڑکی کے راستے دبے قدم اندر آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کے لیے پڑھا سارا شکور نے، آڈیو کنٹرولز پہ ہیں مبشر علی۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ عمار سے ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا PO باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ ان کتابوں کی پر وقت واپسی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔